السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، اس سے قبل آپ نے قربانی کے کئی مسائل سماعت کیے ہیں جو ہمارے روزانہ کے دروس کی کلپوں میں موجود ہیں۔ جو حضرات قربانی کے مسائل جاننا چاہتے ہوں تو وہ جو ہمارا روزانہ درس چلتا ہے واٹس ایپ وغیرہ میں وہ کلپیں بھیجی گئی ہیں، تو جن کے پاس محفوظ ہوں تو اس کلپ کے ذریعے سے آپ وہ مسائل جان سکتے ہیں، اور اگر قربانی کے مزید مسائل آپ جاننا چاہتے ہیں تو جماعت رضائے مصطفیٰ آڈیو چینل چلایا جا رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ سن سکتے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے۔ میں مختصر طریقے سے طور پر آج قربانی کا طریقہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائی اس طریقے کو سن کر اس کے مطابق اپنی قربانیاں کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما عمل ابن آدم من عمل ایام النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لا يقع من اللہ تعالی بمکان قبل ان تقع بالارض فطیبوا بها نفسا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام النحر یعنی قربانی کے دنوں میں ابن آدم نے کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں کیا، مطلب قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ایام النحر میں نہیں ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں سب سے افضل، سب سے پسندیدہ کام جو ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی جانور کی قربانی کرنا ہے۔ اور بے شک یہ جانور قیامت کے روز اپنے کھروں اور بالوں کے ساتھ آئے گا، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، تو تم اسے خوش دلی سے ادا کرو قربانی کو۔ جب قربانی آپ کرنا چاہیں تو قربانی کا جانور فربا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، یعنی اپنی قربانیاں اچھی سے اچھی دو، کیونکہ وہ قربانیاں تمہارے لیے قیامت کے روز سواریاں بنیں گی۔ اور روایت میں ہے کہ جب مسلمان اپنی قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک جانور نہایت خوبصورت، جس کے بال سنہرے اور آنکھیں یاقوت کی اور سینگ سونے کے ہوں گے، تو وہ کہے گا کہ تو کیا چیز ہے، اتنی خوبصورت چیز میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ تو وہ جانور کہے گا کہ میں تیری قربانی کا جانور ہوں، آ تو میرے اوپر سوار ہو جا، پھر وہ اسے لے کر عرش کے نیچے چلا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، قربانی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش دلی سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی سے پہلے جانور کو چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور جانور کے سامنے جو ہے وہ چھری تیز نہ کریں۔ اور بہت سارے لوگ جانور کو گرانے کے بعد چھری تیز کرتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اس طرح مزید جانور کو تکلیف نہ دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، اس کے بعد جانور کو گرائیں، اور گراتے ہی آپ جو ہے اسے ذبح کر دیں اچھے طریقے سے، تاکہ آرام سے جانور کی جان نکل جائے۔ جانور کو کسی بھی طرح تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے قصائی لوگ جو ہیں بہت بے دردی کے ساتھ جانور کو گراتے ہیں، اور پھر
کہیں گراتے ہیں اور کہیں لے جانا ہوتا ہے تو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، اس طرح سے اس کا چمڑا وغیرہ چھل جاتا ہے، بدن زخمی ہو جاتا ہے، تو للہ آپ ہرگز قصائیوں کو ایسا کرنے نہ دیں، بلکہ پہلے سے متعین کر لیں کہ کہاں جانور کو گرانا ہے۔ خاص کر بڑے جانور کو گرانے میں دقت ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ طے کر لیں پہلے جانور کو کہاں گرانا ہے، کیونکہ بائیں پہلو پر جانور کو لٹانا ہے کہ اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو، یہ نہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں کر دیں۔ اور اس صورت میں جب آپ اس کی گردن آپ قربانی کے لیے ذبح کرنے کے لیے موڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے گرائیں، جانور کو پہلے ہی سے متعین کر لیں کہ کس طرف آپ کو جانور کو لٹانا ہے، تو بائیں پہلو پر لٹانا یہ سنت ہے، اور اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو پہلے سے آپ چاقو تیز کر لیں، چھری تیز کر لیں، اور منڈ کند چاقو سے اور کند ہتھیار سے ہرگز جانور ذبح نہ کریں، اس طرح جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جانور کو بائیں پہلو پر لٹا دیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو، اور اپنا داہنا یعنی سیدھا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے: اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے زمین اور آسمان بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تیرے لیے اور تیری ہی جانب سے، اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسے پڑھ کر آپ فوراً ذبح کر دیں، اور قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر آپ قربانی کرنا نہیں جانتے، ذبح کرنا نہیں جانتے، تو آپ ذبح نہ کریں، جانور کو تکلیف نہ دیں، بلکہ جو ذبح کرنا جانتا ہو سنی صحیح العقیدہ آدمی سے آپ ذبح کرائیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے قربانی دے رہے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ، اس کو میری طرف سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبول فرمایا۔ اس طرح ذبح کرے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں، یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹیں، یعنی 4 رگوں سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرا تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ تو جانور کی جب 4 رگیں کٹ جائیں تو ذبح ہو گیا، اب مزید اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض قصائی ایسا کرتے ہیں کہ ذبح ہو جانے کے بعد بھی وہ چاقو وغیرہ لے کر کے اس کے گلے میں بھونکتے رہتے ہیں، معاذ اللہ، جس سے جانور اور زیادہ تڑپتا ہے۔ تو جب تک اس کی جان نہ نکل جائے، ہرگز اس طرح کی حرکتیں آپ ان کو کرنے نہ دیں، کیونکہ اس سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے نہ پاؤں کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ اور اکثر قصائی جلدی میں، کیونکہ انہیں دوسری جگہ آرڈرز ہوتے ہیں، تو وہ جلدی فنش کر کے دوسری جگہ جانے کی کوشش میں رہتے ہیں، تو جانور ابھی پوری طرح سے جانور کی جان نہیں نکلی رہتی، وہ اس کی کھال وغیرہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ہرگز ان کو ایسا کرنے نہ دیں۔
اور اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو منی کی جگہ من کے بعد اس کا نام لے. جیسے اللہم تقبل منی آپ نے کہا تو منی کی جگہ من کہیں گے. جیسے اللہم تقبل من عبد الرحیم کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر وہ جانور مشترک ہو جیسے گائے، یعنی چند لوگوں نے مل کر گائے خریدی ہو قربانی کے لیے، تو وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے. میں نے اس سے پہلے بھی مسائل کے سیشن میں اس کو بیان کیا ہے. محض تخمینہ سے، اندازے سے تقسیم نہ کریں. پھر اس گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقراء پر تصدق کرے یعنی صدقہ کرے، اور ایک حصہ دوست و احباب کے یہاں بھیجے، اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھے اور اس میں سے خود بھی کچھ کھا لے. اور اگر اہل و عیال زیادہ ہوں تو 1/3 سے زیادہ، بلکہ کل گوشت بھی یعنی تمام گوشت بھی گھر کے صرف میں لا سکتا ہے، یعنی گھر کے خرچ میں، یعنی گھر میں وہ خرچ کر سکتا ہے، مطلب استعمال کر سکتا ہے. اور قربانی کا چمڑا اسے باقی رکھتے ہوئے اپنے کام میں لا سکتا ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ چاہے اس کو مسلح بنا لے یا چھاگل بنا لے یا اور کسی کام میں اس کو استعمال کرے. اور اگر اہل و عیال زیادہ ہوں تو اپنے گھر میں گوشت وہ پورے کا پورا رکھ سکتا ہے، چاہے تو پورے کا پورا بانٹ بھی سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے، ایک حصہ غریبوں کے لیے. ایسا نہیں کہ غریبوں کے لیے صرف ہڈی اور چربی رکھ دیں اور اپنے دوست و احباب اور خود کے لیے اچھا گوشت رکھ لیں، بلکہ برابر تقسیم کیجئے 3 حصے کہ سب میں گوشت اور ہڈی سب برابر ہو. تو ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ دوست و احباب رشتہ داروں کو، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھیں. اور قربانی کا چمڑا آپ کسی نیک کام میں دے دیں، مثلا مسجد میں دے دیں یا دینی مدرسے میں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو چمڑا نہیں دے سکتے، یہ ان کی غلط خیالی ہے. مسجد کو بھی چمڑا آپ دے سکتے ہیں، اور مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں، کسی فقیر اور یتیم کو بھی دے سکتے ہیں. بعض جگہ یہ چمڑا امام مسجد کو یا مؤذن صاحب کو دیا جاتا ہے. اگر امام کی تنخواہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ اعانت یعنی ان کے مدد کے طور پر دیا جاتا ہو تو حرج نہیں. بہار شریعت جلد سوم حصہ 5 میں بحر الرائق کے حوالے سے ہے کہ قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ کھائے. یہ مستحب ہے. اس کے خلاف کرے یعنی اگر گوشت نہ کھا کر کے دوسری چیز بھی کھا لے تو بھی حرج نہیں ہے. البحر الرائق کتاب الصلاۃ باب ما یفسد الصلاۃ جلد 2 صفحہ نمبر 57. احادیث سے ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار الطاف میں سے ایک خاص کرم ہے کہ اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگ قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے خود ہی قربانی ادا فرمائی. یہ شبہ کہ ایک مینڈھا ان سب کی طرف سے کیوں کر ہو سکتا ہے، یا جو لوگ ابھی پیدا ہی نہ ہوئے ان کی قربانی کیوں کر ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے خصائص سے ہے، خصوصیات سے ہے. جس طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز فرما دی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بکری 1 سال کی ہونی چاہیے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے یہاں 6 مہینے کا بچہ تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا، کیا میری قربانی ہو گئی؟ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میں اجازت دیتا ہوں اور میں اس کو جائز کرتا ہوں. اللہ اکبر. لیکن تمہارے سوا کسی اور کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ 6 ماہ کا بچہ قربانی کرے. اسی طرح اس میں خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت ہے. کہنا یہ کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی تو جو مسلمان صاحب استطاعت ہو اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کی ایک قربانی کرے تو زہ نصیب، کیا ہی اچھے نصیب ہیں اس کے. اور بہتر سینگ والا مینڈھا ہے
جس کی سیاہی میں سفیدی کی بھی آمیزش یعنی ملاوٹ ہو، جیسے مینڈھے کی خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قربانی فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید الاضحیٰ کی، ایام النحر اور ایام التشریق کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ خود بھی یہ سنیے اور دوسروں تک بھی شیئر کیجیے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم فقیر محمد فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد گلشن۔